السلام علیکم۔ انسائڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ گرین پارٹی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ بریک تھرو ہو سکتا ہے اور اچھی خبر انشاءاللہ تعالی آئے گی۔ حکومت کی جانب سے مذاکراتی کمیٹی کے نام میں ڈسکلوز کروں گا کہ مذاکراتی کمیٹی میں کون شامل ہے، اور دوسرا گرین پارٹی کے سربراہ حافظ سعد کی فیملی جو رات کے رہا ہوئی، اس میں میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے فون کیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کو اور رانا ثناء اللہ کو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی عالم دین ہیں، ان کا بھی انتہائی اہم کردار اس میں رہا ہے۔ آپ مفتی منیب الرحمان صاحب کی جانب میرا اشارہ نہیں ہے، وہ کوئی اور ہیں اور اس مذاکراتی کمیٹی میں شامل ہیں۔ وہ وہی ہیں کہ جب پی ٹی آئی کے دور حکومت میں یہ معاملہ چل رہا تھا، گرین پارٹی پر کریک ڈاؤن تھا اور سعد رضوی کی جیل میں تھے اور ان کی رہائی کا مطالبہ تھا، تو رات گئے تک وہ اس مذاکراتی عمل کا حصہ رہے، خاص طور پر جو لاہور کی سطح پر ہوتے رہے۔ تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تاہم سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ تازہ ترین جو گرین پارٹی کے ترجمان ہیں ان کے حوالے سے جو بیان سامنے آیا ہے، وہ بیان میرے سامنے ہے، اور ان کا بیان یہ ہے کہ جو ان کی مرکزی شورا کے رہنما ہیں، ان کے بیانات پر آپ نظر رکھیں، وہ جو کہہ رہے ہیں ان پر بھروسہ اور یقین رکھیں۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی کے حکومت پاکستان سے مذاکرات جاری ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کے تمام ذمہ داران اور کارکنان اپنی توجہ مرکز پر مرکوز رکھیں اور کسی بھی پراپوگنڈے کا حصہ نہ بنیں اور مرکز کے فیصلے کا انتظار کریں۔ یہ پراپوگنڈے کا یہاں پر لفظ استعمال کیوں کیا گیا ہے؟ یہ پراپوگنڈے کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ جب سے حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں اور جو گرین پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں ان کے درمیان یہ مذاکرات کا عمل شروع ہوا ہے، تو وہ مخصوص جماعت کے وائرس زدہ ٹرولرز جو لبیک کو بظاہر سوشل میڈیا پر لگ رہا تھا کہ یہ ہمارے ہمدرد بن گئے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں، انہوں نے الگ سے ٹرینڈ چلانا شروع کر دیا، اور حافظ سعد رضوی کی فیملی کے حوالے سے انہوں نے اس طرح کے ٹرینڈ اور اے آئی جنریٹڈ فوٹیجز بنائی جس سے ایک پھر وہ اس طرح کا پراپوگنڈا جنریٹ ہو رہا تھا۔ تو یہ جو مرکزی رہنما ہیں ان کا اشارہ اس جانب ہے کہ آپ کسی پراپوگنڈے کا حصہ نہ بنیں، جو بار بار میں اپنے اس ویلاگ میں ذکر کرتا ہوں اور اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی آپ کے ساتھ تازہ ترین معلومات اور جو بریک تھرو ہو رہا ہے اس حوالے سے آپ کے ساتھ خبریں بھی شیئر کرتا ہوں۔ بے شک آپ مجھے تنقید کا نشانہ بناتے رہیں، لیکن حق میں نہیں چھپاؤں گا، اور جو ہو رہا ہے وہ حقائق وہ فیکٹس آپ کے سامنے لازمی رکھوں گا۔ تو یہ اس لیے یہاں پر پراپوگنڈے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے مرکزی ترجمان کی جانب سے کہ کسی پراپوگنڈے پر یقین نہ کریں، جو ہم چیز شیئر کریں وہی آپ آگے پھیلائیں یا اسی پر یقین کریں۔ یہ ایک ہے۔ اب ایک اور چلے گا، میں اگلے ویلاگ میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا کہ یہ بہت بڑی گرین پارٹی کے اندر سے بھی رفٹ پیدا ہو سکتی ہے، اور وہ رفٹ پیدا کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر اب باقاعدہ ایک بیانیہ جنریٹ کیا جا رہا ہے، وہ میں ڈیٹیل بتاؤں گا۔ وہ ہے حافظ سعد رضوی اور کچھ مرکزی رہنماؤں کے حوالے سے۔ تو ابھی تک ان کی جو بات ہے وہ اتنی ہے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور ساتھ ہی M2 موٹر وے کھول دی گئی ہے، یعنی اسلام آباد لاہور موٹر وے کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کھول دی گئی ہے، یہاں ٹھوکر نیاز بیگ سے بابو صابو سے اور دیگر جہاں پر وہ داخلی اور خارجی راستے ہیں، اور ٹریفک کا عمل تھوڑا سا بحال ہوا ہے۔ اگر موٹر وے کھولی گئی ہے تو پھر آپ یہ سمجھے نا کہ ان کا جو پروٹیسٹ ہے وہ وہیں پر ہے اور مذاکرات چل رہی ہیں۔ حکومت کی جانب سے جو 3 نام سامنے آ رہے ہیں جی، اس میں رانا ثناء اللہ ہے، اور رانا ثناء اللہ کو فون کیا مولانا فضل الرحمان نے۔ آخر رانا ثناء اللہ صاحب کو انہوں نے فون کیوں کیا، یہ بات سوچئے گا۔ اس کے بعد جو شفیق امینی صاحب ہیں ان کا بھی رات کے پرسوں رابطہ ہوتا ہے رانا ثناء اللہ سے، تو رانا ثناء اللہ سے ہی کیوں رابطہ ہوتا ہے؟ پہلے بھی رانا ثناء اللہ مذاکراتی کمیٹی کا حصہ
رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ طلال چودھری وغیرہ پیچھے چلے گئے ہیں، وہ بیان بازی کی حد تک ہیں۔ اب اس کے ساتھ جو اٹیچ ہیں وہ خواجہ سلمان رفیق کے بھائی صوبائی وزیر ہیں صحت، اور وہ انتہائی اہم وزیر ہیں، اور وہ چیئرمین کمیٹی بھی ہیں داخلہ، ان کا نام ہے جی خواجہ سلمان رفیق۔ اس کمیٹی میں وہ بھی شامل ہیں، حکومت کی کمیٹی میں، یعنی حکومت پنجاب کی جانب سے وہ شامل ہیں، وفاقی حکومت کی جانب سے شامل ہیں رانا ثناء اللہ، اور تیسرا انتہائی اہم نام ہے اور وہ ہے مولانا طاہر اشرفی کا، کہ مولانا طاہر اشرفی شامل ہیں۔ جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی اور یہ ڈیڈ لاک برقرار تھا تو انہوں نے بھی انگیج کیا تھا صاحبزادہ حامد رضا کے تھرو، اور دیگر وہ انگیجمنٹ ہوئی تھی، اور اس میں بھی کچھ بریک تھرو ہوا تھا، اور وہ جو ایک تشدد تھا، وہ جو پتھراؤ تھا، وہ ڈنڈے سوٹے تھے، وہ رک گئے تھے، تھم گئے تھے ایک جگہ پر آ کر۔ تو طاہر اشرفی کا اس کمیٹی میں شامل ہونا، آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ کن کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک انتہائی اہم کردار ادا کیا، ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ جو رہائی ہوئی ان کی فیملی کی، اور ایک مشورہ بھی یہ آیا تھا کہ حفظ ما تقدم کے تحت یہ پہلے اس طرح کیا جائے اور بعد میں اس طرح کیا جائے۔ اس کے بعد جب پتہ چلا اس مخصوص جماعت کے وائرس زدہ ٹرولرز کو، اب یہ جو افغانستان والا میٹر ہوا ہے، الحمدللہ پاکستان نے چوکیوں پر پرچم لہرا دی ہیں، تو یہ چیزیں کیسی ہضم ہوں گی پاکستان دشمن عناصر کو، تو وہ اب ایک نئی پراکسیز کے ذریعے آ رہے ہیں، لیکن ان کے جو حسرت ہے نا، اور وہ ہائے حسرت ان گنچوں پر، وہ بن کھلے ہی مرجھا جائیں گے۔ ان کی یہ حسرت پوری نہیں ہوگی کہ پاکستان کے اندرونی حالات اس نہج پر جائیں کہ انہیں موقع مل جائے کہ دیکھیں یہ وہاں پر تو یہ کریں، آپریشن کریں، اور یہاں پر اپنے حالات ایسے ہیں۔ یہ ان کی مراد کبھی پوری انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگی، اور اعلیٰ سطح کی جو مذاکراتی کمیٹی متحرک ہو چکی ہے، صرف اس پر نظر رکھیں۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، بار بار ذکر کرتا رہوں گا اپڈیٹس کے ساتھ، کہ یہ جو واٹس ایپ گروپ ہیں، جو فوٹیجز آ رہی ہیں، اس میں کچھ پرانی فوٹیجز وغیرہ بھی ہیں۔ صبح میں نے جس طرح ویلاگ میں ذکر کیا کہ بڑے سینئر صحافی ہیں حامد میر صاحب، انہوں نے سلاب کی فوٹیج جاری کر دی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ تازہ فوٹیج ہے، اور پولیس عام شہریوں پر بھی تشدد کر رہی ہے۔ تو اس طرح کے پراپوگنڈے سے بچیں۔ اب تو آپ کو آپ کی جو مرکزی شورا کے اہم رہنما ہیں ان کی جانب سے بھی پیغام آ گیا ہے۔ اور باقی رہی بات جو میں نے ذکر کیا کہ اندر سے تو نقب نہیں لگنے جا رہی، تو اگر کسی نے تھوڑا سا وہ ایجنڈا ٹو کرنے کی کوشش کی تو کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اور وہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے نا کہ ازے ڈلے بیڑاں دا کچھ نہیں گیا، یعنی ڈلے بیڑ جڑے نے وہ ازے یعنی گلے سرے نہیں ہے، لہذا بیڑی ہے، بیڑ ڈلے نے تے تازہ نے تے چن لو، ازے کچھ نہیں گیا، ڈلے بیڑاں دا کچھ نہیں بگڑیا، تے جے تسی نہ چنے تے پھر اگلے ویلاگ دا انتظار کرو۔ اللہ حافظ۔